بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراوانی اور کشادگی میں الباسط جل جلالہ کی حکمتیں۔ اس الباسط جل جلالہ نے جہاں فراوانی رکھی ہے تو وہاں اس فراوانی میں خیر ہے، اور جہاں اس الباسط جل جلالہ نے تنگی رکھی ہے تو وہاں اس تنگی میں خیر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ مفہوم ہے، اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ حکمت نمبر 1، سرکشی سے بچاؤ۔ آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف سرکشی اور فساد حد سے بڑھ جاتا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ جمانے کے لیے زور و زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا، لڑائی جھگڑے، سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت و قوت میں دوسرے سے بڑا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے، کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے، غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ضرور ہے، اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ایک خاص اندازے سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں، اور آگے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان پر پوری نظر رکھنے والا ہے۔ فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ اس کی ایک محسوس نظیر یہ ہے کہ ایک دیانتدار سربراہ مملکت بعض اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف پڑتے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح مصائب کا شکار ہوا ہے وہ چونکہ صرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچ رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا یہ اقدام برا محسوس ہو، لیکن جس شخص کی نگاہ پورے ملک و قوم کے حالات پر ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مفاد پر پورے ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا، وہ اس اقدام کو برا خیال نہیں کرتا۔ اب جو العلیم والخبیر القابض والباسط جل جلالہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی حکمت کا احاطہ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حکمت نمبر 2، صبر و شکر کا ثواب۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال و دولت میں مساوی ہونا ناممکن ہے، نہ مطلوب اور نہ نظام عالم کی تکوینی مصلحتیں اس کا تقاضا پورا کرتی ہیں۔ اسی کو مفتی اعظم رحمۃ اللہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تو ہر چیز کی تھی، وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو یکساں تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا، سب کو یکساں عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتے، کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا، مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے بڑے رخنے پیدا ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب اور مفلس، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جاہ، کسی کو گمنام۔ اس اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے، یعنی کہ شکر کا
غریب کے صبر کا امتحان ہے، اسی طرح بیمار اور تندرست کا حال ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے، تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق نصیب ہو۔